نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یہودیوں کی ایک خاص برائی کو ذکر کیا۔ ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت میں سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے کوئی برائی لوگوں کے اندر پھیلائی اور کسی نیک کام سے لوگوں کو روک دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں نے دن کی شروع کے اندر ایک ہی ساعت کے اندر 43 انبیاء کو قتل کیا، اور پھر دن کے آخر میں انبیاء کے قتل کیے جانے کے بعد جو لوگ ان کا موقف لے کر، جو لوگ ان کی تبلیغ لے کر، جو لوگ ان کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے، لوگوں کو انصاف کے اوپر قائم رکھنے کے لیے، عدل کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی کتاب کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہوئے، اسی دن شام کو 120 لوگوں، ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ تو فرمایا یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہودی چونکہ ان کے اسلاف انبیاء کو قتل کرتے تھے اور یہ ان کے اس فعل کو برا نہیں سمجھتے تھے، پسند کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے قتل کی نسبت ان کی طرف بھی کی۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے
نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، نبی آخر الزماں، فخر الرسل، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی تدبیریں کرتے رہے۔ یہ یہودیوں کی لڑائیاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ، یہ کس لیے تھی؟ اور اسی طرح یہودیوں نے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا، قتل کرنے کے لیے تو جادو کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا اور اسی زہر کے نتیجے میں اسی کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت وفات کے وقت بھی ظاہر ہوا۔ تو یہودی جس طرح ان کے اسلاف انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور یہ بھی اس شنیع فعل کے اندر ان کے اس طرح بھی شریک ہوئے کہ اس کو یہ پسند کرتے تھے اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں ایسے لوگ انتہائی ناپسند ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیں گے۔ اب ترجمہ دیکھیں ذرا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اسی کو یہ مرض ہوگا کہ وہی نبی کو یا کسی ولی کو وہی قتل کر سکتا ہے، دوسرا آدمی قتل نہیں کر سکتا۔ آج بھی جو لوگ علماء کو برا سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں فساد کی اصل وجہ علماء ہیں، سب علماء کو ختم کر دو، وہ بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، روزے نہیں رکھتے ہوں گے، حج نہیں کرتے ہوں گے، نیکی سے، بلائی سے، صلاح اور رشد سے کوسوں دور بھاگتے ہوں گے، مغربی ذہن رکھتے ہوں گے، اور ان کا ذہن جو ہے وہ جدت پسندی والا ذہن ہوگا۔ علماء سے وہ نفرت اسی لیے کھاتے ہیں، اس لیے کہ علماء جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتلاتے ہیں، اور وہ باتیں ان کے ذہن ان باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہی صلحاء کو قتل کرنا اور انبیاء کے جو وارثین ہیں علماء ان کو قتل کرنا، ان کو برا بھلا کرنا، ایسے ہی لوگوں کا شیوا ہے۔ تو یہ وہ مرض ہے جو انسان کو اتنے بڑے گناہ تک لے جاتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر حق، نہ حق۔ اللہ کے نبی کو جب بھی قتل کیا جائے گا تو وہ ناحق ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا بغیر حق، یہ اس لیے فرمایا کہ ان کو کوئی مغالطہ نہیں تھا، وہ بھی سمجھتے تھے کہ انبیاء کو وہ بغیر کسی گناہ کے قتل کر رہے ہیں، جان بوجھ کر قتل کر رہے ہیں۔ صرف حکومت، ریاست کی خواہشات نے، حب جہ نے، حب مال نے ان کو اندھا کر رکھا تھا۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ انتہائی برا کام ہے، مگر اپنی خواہشات سے اس قدر مغلوب ہو چکے تھے، اس قدر مغلوب ہو چکے تھے کہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ انبیاء کو قتل کرنا یہ ان سے سرزد ہوا، اور کثرت سے سرزد ہوا۔ اور ایسے ذہن کے لوگ اب بھی ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں، جو علماء کو ناپسند کرتے ہیں، علماء کی تعلیمات سے بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اصل فتنہ اور فساد کی جڑ علماء ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے ملک میں بھی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی شبہ نہیں کہ جہاں پر اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی بھی ہوتی ہے۔ علماء سو بھی کثرت سے موجود ہیں۔ اگر کہا جائے کہ فتنہ فساد پھیلانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کا دخل عمل ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، مگر برائی کی وجہ سے اچھائی کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر کسی کا ہاتھ خراب ہو جائے تو کیا وہ اپنے آپ کو قتل کر دے گا؟ کسی کا پیٹ خراب ہو گیا، آپریشن ہوگا، تو کیا وہ اپنی جان نہیں بچائے گا؟ کسی کے سر میں
کوئی پھوڑا نکل آئے، خدا نہ کرے کوئی کینسر کی گلٹی بن جائے جسم میں کہیں، تو کیا وہ اس گلٹی کی وجہ سے سارے جسم کو تباہ و برباد کر دے گا؟ جبکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی عبادت ہے، اور یہ کاروبار، یہ ترقیاں، یہ کائنات کو روشنیوں سے جگمگا دینا، یہ مقاصد میں نہیں ہے، اصل مقصد ہی یہی ہے۔ آپ نے خوبصورت گھر بنایا رہائش کے لیے، اور مہمانوں کی آمد کے لیے اسے سنوارا اور اس کو خوبصورت کیا، چمکایا، دمکایا۔ اگر مہمان نہ آئے تو یہ آپ کا چمکانا دمکانا کام کچھ کسی کام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یہ اگر آپ وہاں نہ رہ سکے، آپ سے کوئی گھر چھین لے، تو آپ کے وہ کس کام کا ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور اس عبادت کی امانت علماء کے سینوں میں ہے۔ آپ اگر علماء ہی کو برا سمجھیں گے، انہی سے دور ہو جائیں گے، تو پھر اس کائنات کے بنانے کا جو فائدہ ہے وہ کس طرح پورا ہوگا؟ تو شیطان نے پہلے بھی زمانے میں شیطان نے لوگوں کو دنیاوی محبت اور خواہشات میں اندھا کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے نفسوں کو کنٹرول میں نہیں کرتے تھے، وہ انبیاء کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسی کوشش میں انہیں قتل کر دیتے تھے۔ اور آج بھی ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کرتے، ہم علماء کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مدارس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے یہ علماء پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، علماء کو ہم برا سمجھتے ہیں، یا ہم کو مارنے، اگر مار سکے تو مارنے سے دریغ نہیں کرتے، اگر نہیں مار سکتے، ہمارا بس نہیں چلتا، تو ہم نفرت دلوں میں پیدا کر کے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں انتہائی بہت بڑی انتہا درجے کی برائیاں ہیں جو ہمیں دین سے بھی دور لے جائیں گی اور اللہ کے ہاں بھی ہمیں انتہائی مبغوض کر دیں گی۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور چونکہ انبیاء کو اس لیے وہ قتل نہیں کرتے تھے کہ وہ انبیاء ہیں، بلکہ اس لیے قتل کرتے تھے کہ انبیاء کی وہ دعوت سے بھاگتے تھے، انبیاء کی بیان کردہ توحید سے بھاگتے تھے۔ اللہ رب العزت کے جو احکامات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ان تک پہنچائے جاتے تھے، وہ اس سے بھاگتے تھے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، بلکہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے تھے ان لوگوں کو یأمرون جو حکم دیتے تھے بالقسط من الناس، انصاف کا لوگوں میں سے۔ تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی قتل کیا جو انبیاء کے جانشین بنے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ آپ کہیں گے کبھی عذاب کی بھی خوشخبری ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان کے کام ہی ایسے تھے، اس لیے ان کو بطور استہزاء کے کہا جا رہا ہے کہ جس عذاب سے تم بھاگنا چاہتے ہو، جس طریقے سے تم بھاگنا چاہتے ہو، بھاگ نہیں سکو گے۔ یہ عذاب تمہیں آ ملے گا، تمہیں اب گرفت میں لے لے گا، تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہی وہ لوگ ہیں ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حبطت کا معنی خراب ہو جانا، ختم ہو جانا، باطل ہو جانا۔ یہی وہ لوگ ہیں حبطت اعمالهم، اعمال عمل کی جمع ہے، ان کے اعمال بیکار ہو گئے، ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ آخرت میں بھی کوئی نتیجہ نہیں ملے گا، دنیا کے اندر بھی ان کے اعمال جو ہے وہ اللہ کے ہاں کسی کھاتے میں نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے وبال کا سبب بن گئے۔ وما لهم من ناصرین، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا جو اللہ کے عذاب سے انہیں بچا سکے، جو ان کے اس فعل شنیع پر مرتب ہونے والی سزا سے انہیں چھٹکارا دلا سکے۔ تو اس لیے یہ انتہائی بڑا جرم ہے
اس کی سزا بھی انتہائی بڑی ہے۔ اس لیے یہ جرم ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے۔ جس کے دل میں کسی طالب علم کی نفرت ہے، یا کسی عالم کی نفرت ہے، یا کسی ادارے کی، یا اللہ کے گھر کی، وہ اس سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، وگرنہ تو یہ نفرت اصل میں یہ اسی اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، جو انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اور یہی مرض تھا جو بڑھ کر آگے ہوا، اور یہودیوں کو انبیاء کے قتل پر یہ مرض جو ہے مجبور کرنے لگا، اور انبیاء کے جانشینوں کو قتل کرنے پر اسی مرض نے یہودیوں کو مجبور کیا، اور وہ اس فعل شنیع کے مرتکب ہوئے۔ تو اس لیے اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ علماء کی محبت دل میں ہونی چاہیے، طلباء کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اور یہ محبت اللہ رب العزت کے احکامات سے محبت کا نتیجہ ہوگا۔ جس طرح علماء سے نفرت، طلباء سے نفرت اللہ رب العزت سے احکامات سے دلوں میں جو کفر ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہوتی ہے، تو اسی طرح محبت بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سے محبت کا نتیجہ ہوگی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ۔ ہوا یہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے۔ یہودیوں سے کہا تم اللہ رب العزت کی بات کی طرف آ جاؤ، اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ۔ یہودی کہنے لگے آپ بتائیے آپ کس دین پر ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو یہودی تھے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، تورات کی طرف آ جاؤ، اس سے فیصلہ کر لو تورات میں کیا لکھا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تو وہ تورات سے بھاگ گئے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ ایسے ہوا، یہودیوں کے اندر ایک مرد اور عورت زنا کا مرتکب ہوئی، اور وہ چونکہ بڑے اونچے مقام کے لوگ تھے، دنیاوی جاہ و جلال والے لوگ تھے، تو یہودی جو اصل ان کی کتاب میں لکھا ہوا فیصلہ تھا اس کے مطابق عمل کرنے سے گریزاں ہوئے۔ انہوں نے اس کیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹرانسفر کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرمی والی بات بتائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کا یہی فیصلہ ہے، تو یہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کتاب میں دیکھو، ان کی سزا سنسار کرنا، ان کی سزا سنسار کرنا، رجم کرنا ہی بنتی ہے۔ اپنی کتاب میں دیکھ لو اور بتلاؤ تمہارا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ انہوں نے کہا جی ابو سوریہ جو فتق کے مقام پہ رہتا ہے، فتق کا باشندہ ہے۔ اس کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات کا وہ حصہ لاؤ جس میں رجم کے احکامات ہیں۔ جب وہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ کے بتلاؤ، اور وہ پڑھتا گیا۔ جب یہاں پہ آیا تو اس نے اس جگہ پر جہاں پر رجم کا حکم تھا ہاتھ رکھ لیا اور آگے پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے علماء میں سے ایک عالم تھے، وہ کھڑے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے وہ جگہ چھوڑ دیا، اسے چھپا لیا ہے۔ جب اس کا ہاتھ اٹھایا گیا تو نیچے یہی لکھا ہوا تھا کہ زنا کرنے والا مرد اور زانیہ عورت جب شادی شدہ ہوں، یعنی محسن اور محسنہ، ان کی سزا رجم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سزا نافذ فرما دی۔ یہودی ناراض ہو کے بھاگ گئے۔ اللہ رب العزت نے انہی کا تذکرہ یہاں فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو چیز ان کی خواہشات کے موافق ہو اسی لیتے ہیں، جو خواہشات کے خلاف ہو اسے لینا ہی نہیں چاہتے۔ یعنی ان کے جو معاملات ہیں وہ شکوک و شبہات والے نہیں ہیں،
ان کے معاملات وہ ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے تھے، اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے تھے۔ اور انسان اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک اپنی خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے سامنے قربان نہ کر دے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی دین میں، جو پہلے دین تھے ان میں بھی یہی تھا کہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو لائے ہوئے وقت کے نبی کے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے، تو اس لیے یہودیوں کو بھی چاہیے تھا، عیسائیوں کو بھی چاہیے تھا، اور مشرکین کو بھی چاہیے تھا کہ اپنی خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ختم کر دیں، تابع کر دیں، جیسے دین کا حکم ہو ویسے ان پہ عمل کریں، تو اسی میں کامیابی تھی۔ مگر یہودیوں کے اندر جو مرض تھا وہ یہ تھا کہ خواہشات ان کے رگ و پا کے اندر اچھی طرح گھس چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے کام کرتے تھے، اور ایسے لوگ جو ہے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، نصیبا حصہ، من الکتاب کتاب سے، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے، یعنی کتاب فیصلے کا سبب بنتی تھی نا، اس لیے اس کی طرف نسبت مجازی ہے، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے بینہم، ان کے درمیان، ثم یتولا، جب ان کو بلایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تو ثم یتولا فریق منہم وہم معرضون، اور پھر منہ پھیر لیا ایک فریق نے اس سے، اس حالت میں کہ وہ اعراض کر رہا تھا، اس حالت میں کہ وہ اعراض کر رہے تھے۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون۔ یہ مرض ان کو کیوں لاحق ہوا؟ اس کی تو بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے اپنے خیالات گھڑ رکھے تھے، جیسا کہ ہمارے اندر بھی جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی برائی کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، تو لہذا جو مرضی کرتے رہو اللہ معاف کر دیں گے۔ جیسے ہمارے جاہلوں نے بھی طرح طرح کی باتیں گھڑی ہوئی ہیں، اصل میں یہ نفسانی خواہشات کا اثر ہے، اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتے اس لیے باتیں بناتے ہیں۔ تو یہودی بھی ایسے ہی کرتے تھے، یہودی کہتے تھے ہمیں جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکتی، ہاں صرف چند دن، وہ 40 دن جب بچڑے کی پوجا کی تھی، بس وہی 40 دن، وہ بھی ہمیں آگ نقصان نہیں دے گی، صرف لگے گی ہمارے ساتھ، صرف مس کرے گی۔ تو اس لیے یہ جری ہو جاتے تھے، دلیر ہو جاتے تھے اللہ رب العزت کے احکامات کے انکار کرنے پر کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے اسلاف انبیاء ہیں، تو اس لیے انبیاء علیہم السلام ہماری سفارش کریں گے۔ یہ بھی انہوں نے ایک اپنا ذہن بنا رکھا تھا، باتیں کر رکھی تھی۔ اور اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد میں سے کسی کو عذاب نہیں ہوگا، ان کے خیال میں، یہودیوں کے خیال میں، تو اس لیے بھی یہ ایسی جرتیں کرتے تھے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو انہوں نے خود گھڑ رکھی ہیں، حقیقت کے بالکل خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہے، وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین میں اس چیزیں جسے وہ گھڑتے تھے، یعنی ان کی گھڑی ہوئی باتوں نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اور یہ باتیں کیوں کرتے تھے؟ وہ دنیاوی خواہشات سے مغلوب ہو کر، حسد کی وجہ سے،
مال و دولت کی محبت کی وجہ سے دنیاوی زندگی پر فریفتہ ہونا اصل سبب وہ تھا، اور آگے یہ گھڑی ہوئی باتیں جو ہیں یہ دلوں کو تسلی دینے کے لیے اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے بنا رکھی تھی۔ اللہ فرماتے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایسے دن میں، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جو یقینی دن ہے، ایسا دن لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ضرور آ کر رہے گا۔ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو وہ جو اس نے کیا، یعنی اس کا بدلہ اس کو پورا دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لوگوں سے ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، کسی کی نیکی کو کم نہیں کیا جائے گا، کسی کی برائی کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ جتنا کسی نے ظلم کیا ہے، جتنا کسی نے بے انصافی کی ہے، جتنا کسی نے شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، جتنا کسی کا بڑا جرم ہوگا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی، اور جتنی کسی کی نیکی ہوگی اللہ رب العزت اس نیکی کو کم نہیں ہونے دیں گے، پوری کی پوری نیکی میدان محشر میں حاضر کر دی جائے گی، تو اس کی جو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے وہ بہت زیادہ ہوگی، مگر جو سزا ہوگی سزا نہیں بڑھائیں گے، سزا جتنی کسی کے جرم کی ہوگی اتنی ہی ملے گی۔ اور چونکہ ان کا جرم بہت بڑا ہے یہودیوں کا، انہوں نے اپنے نبی، انہوں نے یہودی تھے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، انہوں نے انجیل کا بھی انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کا بھی انکار کیا، اور اللہ کی آخری کتاب کلام اللہ کا بھی انکار کیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کی کتاب تورات کا انکار کیا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں اور آخرت میں بھی تمام نبیوں کے قائد بھی ہوں گے اور سیادت بھی ان کو ملے گی، ان کا بھی انکار کیا، اور اللہ کی آخری کتاب کا بھی انکار کیا۔ کتنا بڑا جرم ہے، اور وہ بھی محض اپنی خواہشات کی وجہ سے کیا، تو اس لیے یہ بھی اپنی سزا سے بچ نہیں سکیں گے، اور وہ دن ضرور آئے گا، اور یہ سزا جو ہے وہ بھی ان کو اپنی سزا بھگتنی پڑے گی، اور جو دنیا میں کیا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ بڑا سخت ہوگا۔ اس لیے ابھی بھی ان کو باز آ جانا چاہیے، اگر نہیں باز آئیں گے تو یہ جو گھڑے ہوئے ان کے خیالات ہیں یہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر بھی جو طرح طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں اللہ رب العزت ان برائیوں کو ختم کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔